बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मत खींचो, मेरे सीने से हंजर मत खींचो। उस जख्मी औरत के होंठों से सरसराती हुई बहुत ही कमजोर सी आवाज निकली। रस्मक ने जल्दी से अपना हाथ हंजर के दस्ते से हटाया और मुड़कर ज़रियाब और कुंदन की तरफ देखने लगा। ज़रियाब ने कुंदन की तरफ देखा, फिर उस औरत की तरफ देखने लगी जिसे वो मुर्दा समझे थे। उसका जिस्म जख्मों से चूर था, कपड़े फटे हुए थे, दोनों बाहों पर भी जख्मों के निशान थे। दाएं रुखसार पर आंख से लेकर जबड़े तक एक लंबा सा जख्म था जिससे खून रस रहा था। पेट पर भी जख्म के 2 निशान थे। उसके फटे हुए कपड़ों और जिस्म पर जख्मों के उन निशानात से अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि उसने ढेर होने से पहले अपने बचाव के लिए काफी मुजाहमत की होगी और फिर सीने में खंजर पेवस करने के बाद वो लोग इसे मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? ज़रियाब ने मजीद झुकते हुए कहा। उसकी नजरें जख्मी औरत के चेहरे पर मरकूज थी। उस औरत ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर बेपनाह कुर्बो अजियत के तासुरात थे, आंखों में वीरानी थी। उसने 2-3 मरतबा पलकें झिपकी, फिर कुछ कहना चाहा मगर होंठ फड़फड़ाकर रह गए। तुम कौन हो? इस हवेली में कैसे आई थी? वो लोग कहाँ गए? ज़रियाब ने कहा, हाँ, कोशिश करो, तुम बोल सकती हो, हिम्मत से काम लो। जागीरदार की जिंदगी खतरे में है। उस औरत के होंठों से एक बार फिर सरसराती हुई सी आवाज निकली। आवाज इस कदर कमजोर थी कि ज़रियाब को मजीद जागीरदार कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं? ज़रियाब ने पूछा। मेरा नाम रोशन है। उस औरत के होंठ एक बार फिर फड़फड़ाए। मैं नर्स हूँ, वो रुक रुक कर बताने लगी। ये लोग मुझे बहुत अरसा पहले किसी बीमार की देखभाल के लिए लाए थे। यहाँ आकर मुझे पता चला कि जिस मरीज की देखभाल के लिए मेरी खिदमत हासिल की गई है वो जागीरदार निमरान है। दूसरे ही दिन मुझे अंदाजा हो गया कि उन्होंने जागीरदार को कैदी बना रखा है। उन्होंने जमींदार को तहखाने में कैद कर रखा था। दिन में एक मरतबा 2-3 घंटों के लिए उसे कैद खाने से निकाला जाता। जिन दिनों में यहाँ आई थी, जागीरदार निमरान को बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं थी, बस जरा सी कमजोरी थी। उसे जो दवाएं दी जा रही थी उन्होंने मुझे चौंका दिया। वो दरअसल एक तरह का जहर है जिससे इंसान मरता नहीं, लेकिन उसके मुसलसल इस्तेमाल से इंसान कमजोर और मफलूज होना चला जाता है। चंद रोज बाद इंकशाफ हुआ कि मैं भी इस हवेली की कैदी बनकर रह गई हूँ। डॉक्टर शमीर महीने में 2 मरतबा यहाँ आता, वहीं इलाज के बहाने जागीरदार को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करने वाली दवाएं दे रहा था। डॉक्टर शमीर एक लालची आदमी है। उसकी बातों से मुझे समझने में देर न लगी कि उस जागीर का मैनेजर रखेल शाह जागीर पर कब्जा करने के लिए एक भयानक खेल खेल रहा है। मुझे जागीरदार से हमदर्दी हो गई थी। मैंने जागीरदार का साथ देने का फैसला कर लिया और उसे इस्तेमाल कराई जाने वाली दवाओं की मिकदार कम कर दी। मौका मिलता तो मैं वो दवा इस्तेमाल करने की बजाय ज़ाया कर देती। अगर मैं जागीरदार को वो दवाएं बाकायदगी से इस्तेमाल कराती रहती तो अब तक उनका मंसूबा कामयाब हो चुका होता। उन्हें भी हैरत थी कि वो दवाएं पूरी तरह असरअंदाज क्यों नहीं हो रही। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उसे बाकायदगी से दवाएं इस्तेमाल नहीं करवा रही तो शायद बहुत पहले मुझे कत्ल कर दिया जाता। मुझे और जागीरदार को दिन में 2-3 घंटों के लिए तहखाने से बाहर ले जाया जाता था। उस वक्त खौफनाक कुत्ते खोल दिए जाते और हांस भी हमारे आसपास मौजूद रहता। लेकिन पिछले चंद रोज से हमारा तहखाने से निकलना बंद कर दिया गया और फिर एक दिन जागीरदार ने बताया कि ज़रियाब नाम की कोई लड़की हवेली में आई है। मैं जानती हूँ ज़रियाब को जागीरदार ने ही खत लिखकर यहाँ आने की दावत दी थी। जागीरदार एक रात किसी खुफिया रास्ते से ज़रियाब के कमरे में जाकर उससे मिला भी था, लेकिन शायद हाम्स और गुबांग को शुबा हो गया था। वो दिन या रात को किसी भी वक्त चेक करने के लिए तहखाने में आ जाते। कभी तो ऐसा भी होता कि हाम्स तहखाने का चक्कर लगाकर गया और 5 मिनट के बाद फिर आ गया। वो अजीबोगरीब किस्म का इंसान है या कोई बदरूह, बहुत ही पुरइसरार आदमी है। उसकी वजह से जागीरदार को अपने तहखाने से निकलने का मौका नहीं मिल सका था।
लेकिन उसके बाद वो कुछ बेचैन सा रहने लगा था। पिछले चंद दिन से उसे अपनी बेटी कुंदन बड़ी याद आ रही थी, जिसका 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। वो अक्सर मुझसे अपनी बेटी का जिक्र किया करता। ज़रियाब से मुलाकात के बाद उसने कई मरतबा मुझसे कहा था कि उसकी बेटी की रूह इस हवेली में भटक रही है। रोशन की आवाज़ बड़ी कमज़ोर हो गई थी। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। कुंदन के दिल पर एक गौसा सा लगा। उसका बाप कैदोबंद की सोबतों में भी उसे नहीं भूल सका था। वो बेचारा यही समझ रहा था कि कुंदन मर चुकी है। वो खामोशी से रोशन के चेहरे को देख रही थी। फिर क्या हुआ रोशन? ज़रियाब ने उस पर झुकते हुए कहा। गुज़िश्ता चंद रोज से हाम्स और गुपांग हाथ से परेशान है, रोशन कमजोर से लहजे में कहने लगी। इस दौरान जागीर का मैनेजर रखेल शाह भी 2 मरतबा यहाँ आ चुका है। वो जागीर से कुछ कागजात पर दस्तखत करवाना चाहता था, लेकिन जागीरदार ने दस्तखत नहीं किए। आखिरी मरतबा उस पर कुछ तशद्दुद भी किया गया, लेकिन रखेल शाह अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। पिछले 2-3 रोज से तो हाम्स और गुपांग कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। उसने मेरे सामने जागीरदार को बताया था कि उसकी हमदर्द ज़रियाब हवेली से फरार हो गई है। ये सुनकर जागीरदार बहुत खुश हुआ था, और फिर आज तो वो दोनों बड़ी अफरा तफरी में थे। बार बार तहखाने में आ रहे थे। उनकी आज की रात बड़ी भाग दौड़ में गुजरी है। मैंने उन्हें बातें करते सुना था कि कुछ लोग हवेली में घुस आए हैं और अब ये हवेली उनके लिए महफूज नहीं रही, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर जागीरदार को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब वो जागीरदार को इस तहखाने से ले जाने लगे तो जागीरदार ने मुज़ाहमत की, जिस पर हाम्स ने उस पर तशद्दुद भी किया। जब मैंने उनके पीछे जाना चाहा तो हाम्स ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और खुद जागीरदार को लेकर निकल गए। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो लोग मुझे इस तहखाने में बंद करके जाना चाहते हैं, जहां मैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगी। मुझे इस खुफिया रास्ते का पता चल गया था। मैं भी थोड़ी ही देर कर बाहर आए। वो लोग गुपांग वाले कमरे में थे। मुझे देखकर वो दोनों कुछ बदहास से हो गए, और फिर हाम्स ने गुपांग का इशारा पाकर खंजर निकाल लिया। पहले उसने मुझे डरा धमकाकर किसी और तहखाने में धकेलने की कोशिश की। मैं मुज़ाहमत करती रही। उस मुज़ाहमत में मेरे कपड़े भी फट गए, और जब हाम्स ने ये देखा कि मैं इस तरह उसके काबू में नहीं आ रही तो उसने मुझ पर खंजर से वार किया। मैं बचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मुझ पर बेदरपे वार करता रहा। आखिरी वार के बाद मैं तड़प तड़प कर बेहिस्सो हरकत हो गई, और वो लोग मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए। वो जागीरदार को अपने साथ ले गए हैं। उसकी जिंदगी खतरे में है। रोशन खामोश हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई थी। रोशन, ज़रियाब उस पर मजीद झुकते हुए बोली, क्या तुम बता सकती हो कि वो जागीरदार को कहाँ ले गए हैं? ज़रगून, रोशन ने रुक रुक कर जवाब दिया। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था कि वो जागीरदार को ज़रगून ले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है और कहाँ है, लेकिन वो खामोश हो गई। उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। ज़रियाब ने उसकी नाक के सामने उंगली रखकर देखा। वो जिंदा थी। रोशन, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? ज़रियाब उस पर चुपते हुए बोली। जागीरदार के पास कुछ कागजात थे। क्या तुम बता सकती हो कि उसने वो कागजात कहाँ रखे हुए हैं? रोशन ने आंखें खोली। लगता था जैसे उसे आंखें खोलने में भी तकलीफ हो रही हो। उसने कुछ कहना चाहा, मगर होंठ फड़फड़ाकर रह गए। हाँ, कहो कहो। ज़रियाब ने अपना कान उसके मुंह के करीब कर दिया। हाँ। रोशन के होंठों को हरकत हुई। बहुत कमजोर सी आवाज ज़रियाब की समाज से टकराई। वो फाइल शेरान। उसकी आवाज बंद हो गई। ज़रियाब ने उसकी नाक के सामने उंगली रखी, फिर नब्ज टटोल कर देखी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रोशन जिंदगी की कैद से आजाद हो चुकी थी। ज़रियाब के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने रोशन की आंखें बंद कर दी और सीधी होकर रस्मक की तरफ देखने लगी। कुंदन भी सीधी होकर पीछे हट गई थी। रस्मक ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए रोशन के सीने में बेबस खंजर के दस्ते पर हाथ रखा और उसे एक झटके से बाहर खींच लिया। रोशन की लाश को झटका सा लगा और जहन से बहुत गाढ़े खून का फवारा उबला। रस्मक ने रोशन ही के लिबास से खंजर साफ किया और गौर से उसे देखने लगा। बहुत ही उम्दा स्टील का 2 धारी खंजर था। उसने ज़रियाब और कुंदन की तरफ देखा और उठकर खड़ा हो गया। ज़रगून कहाँ है? ज़रियाब ने सवालिया निगाहों से कुंदन की तरफ देखा। मैंने ज़रगून का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये जगह कहाँ है। शायद रस्मक जानता हो। कुंदन कहते हुए रस्मक की तरफ देखने लगी।
یہ جگہ دیکھی تو میں نے بھی نہیں، لیکن سنا ہے کہ یہاں سے تقریباً 150 میل شمال کی طرف ایک ہل اسٹیشن ہے۔ درویش پور سے پوری معلومات حاصل ہو سکتی ہے، رسمک نے کہا۔ اور شیران کون ہے؟ زریاب نے پھر پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتا، رسمک نے جواب دیا۔ اسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے، زریاب نے کہا۔ تمام کاغذات اس کے قبضے میں ہیں۔ جاگیردار نے مجھے جن تاریخی دستاویزات کے بارے میں بتایا تھا، ان کے علاوہ جاگیر کے دیگر کاغذات بھی اس فائل میں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ فائل رکھیل شاہ کے قبضے میں چلی گئی تو یہ جاگیر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ پہلے ہم بابا کو تلاش کریں گے، زریاب نے کہا، لیکن حویلی سے نکلنے سے پہلے ہمیں یہاں کی تلاشی لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا سراغ مل جائے اس کے سہارے ہم آسانی سے ان تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ اس نے روشن کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کا بندوبست میں کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ ان کمروں کی تلاشی لینے جو کھلے ہوئے ہیں یا جہاں سے کچھ ملنے کی توقع ہو سکتی ہے، رسمک نے کہا۔ اسے تھوڑی سی تلاش کے بعد ایک کدال مل گئی۔ وہ اس بلاک کے باہر گڑھا کھودنے لگا۔ زریاب کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے بستر پر بچھی ہوئی چادر اٹھا کر روشن کی لاش پر ڈالی اور پھر کندن کے ساتھ مل کر کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ گوپانگ کا یہ کمرہ بہت شاندار تھا۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک کھڑکی کے سامنے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کنگ سائز ڈبل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں 3 الماریاں تھیں۔ لکڑی کی 2 الماریاں تو الگ سے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور تیسری الماری دیوار ہی میں بنی ہوئی تھی۔ کندن نے ایک الماری کھولی جس میں اوپر والے خانے میں ہینگروں پر کچھ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، نچلے خانے میں کپڑے طے کیے ہوئے تھے۔ زریاب نے دوسری الماری کھولی، اس میں بھی کپڑے تھے، لیکن یہ کپڑے پہلی الماری میں بھرے ہوئے کپڑوں سے مختلف تھے۔ اس الماری میں بھی کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ وہ دونوں بیک وقت تیسری الماری کی طرف بڑھی۔ یہ الماری ان دونوں الماریوں سے بڑی تھی۔ اس کے 4 دروازے تھے۔ ان دونوں نے بیک وقت ایک ایک دروازہ کھولا۔ زریاب نے جو دروازہ کھولا تھا اس میں بستر کی چادریں، تولیے اور اسی قسم کی چیزیں بھری ہوئی تھی۔ زریاب نے جب دوسرا دروازہ کھولا ہی تھا اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ درمیان والے خانے میں اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ اس نے سوٹ کیس نکال کر پلنگ پر رکھا اور کھول کر چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ تمام چیزیں موجود تھی۔ زپ والے خانے میں اس کی رقم بھی جوں کی تو رکھی ہوئی تھی۔ اس کی وہ ڈائری بھی موجود تھی جس کی صفحات سے اس کی تحریر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر دوبارہ الماری کے قریب آ گئی۔ اس دوران کندن الماری کا آخری دروازہ کھول چکی تھی۔ اس خانے میں چند فائلیں رکھی ہوئی تھی۔ فائلیں اس قدر پرانی تھی کہ ان کے کاغذ بھی خستہ ہو چکے تھے۔ زریاب اب نیچے بیٹھ گئی۔ سب سے نیچے ایک دراز تھی۔ اس نے جیسے ہی دراز کھولی اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ دراز میں سب سے اوپر اس کی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر پلنگ کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ڈائری کھلے ہوئے سوٹ کیس میں سب سے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ زریاب نے دراز میں سے وہ ڈائری نکال لی۔ پہلے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے ہی پہلا صفحہ کھولا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اندر والے پہلے صفحے پر اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے دوسرا صفحہ پلٹا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ صفحات پلٹتی گئی۔ اس ڈائری کے صفحات پر اس کی وہ تحریر موجود تھی جو اس رات اس نے لکھی تھی۔ زریاب کے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی۔ وہ پلنگ کے قریب آئی، سوٹ کیس میں سے دوسری ڈائری اٹھا کر دونوں ڈائریوں کا موازنہ کرنے لگی۔ دونوں میں سے کوئی فرق نہیں تھا۔ سائز، کور کی رنگت اور نیچے بائیں کونے میں کمپنی کا نام بھی وہی تھا۔ زریاب چند لمحوں تک کچھ سوچتی رہی، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ ڈائریاں بازار میں عام طور پر دستیاب تھی۔ زریاب کی اصل ڈائری غائب کرنے کے بعد گوپانگ درویش پور سے بالکل ایسی ہی ایک اور ڈائری لے آیا تھا جسے دوسرے دن اس کے کمرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ اس طرح حویلی کے بارے میں وہ لوگ جو تاثر دینا چاہتے تھے اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حویلی میں پر اسرار قسم کے واقعات رونما ہو رہے تھے جن سے زریاب واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈائری کا غائب ہو جانا اور پھر دوبارہ مل جانا اپنی جگہ ایک الگ بات تھی، لیکن ڈائری کے صفحات سے تحریر غائب ہو جانا تو واقعی ایک پر اسرار بات تھی جس نے نہ صرف زریاب کو چکرا کے رکھ دیا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ لیکن رونما ہونے والے دوسرے پر اسرار واقعات کی طرح یہ راز بھی مکمل ہو گیا اور ڈائری سے تحریر غائب ہو جانے والے معمہ کا اسرار بھی کھل گیا تھا۔ پھر زریاب الماری میں بری ہوئی فائلوں کا جائزہ لینے لگی۔ بیشتر کاغذات پر 50 سال پہلے کی تاریخیں درج تھی۔
ان فائلوں میں زیادہ تر کاغذات کسی قسم کے حساب کتاب پر مشتمل تھے۔ کچھ خطوط تھے۔ کندن بھی ان فائلوں کو دیکھتی رہی، پھر وہ دونوں تصویروں والا لفافہ تلاش کرنے لگی، لیکن وہ لفافہ نہ ملا۔ الماری کے ایک دراز میں بھورے رنگ کا ایک کاغذ بچھا ہوا تھا۔ زریاب نے جیسے ہی وہ کاغذ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کاغذ کے نیچے ایک تصویر رکھی ہوئی تھی۔ زریاب نے جلدی سے وہ تصویر اٹھا لی۔ یہ دیکھو، اس نے کندن کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے ایک تصویر یہ ہے۔ انہوں نے میری تصویروں والا لفافہ دراز میں بچھے ہوئے اس کاغذ کے نیچے رکھا ہوگا اور لفافہ یہاں سے نکالتے ہوئے یہ تصویر گر گئی ہوگی۔ اس نے تصویر کندن کی طرف بڑھا دی۔ یہ تصویر دراصل ایک بڑے پورٹریٹ کو سامنے رکھ کر کھینچی گئی تھی۔ اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں اس بوڑھی عورت کے فیچر بڑے نمایاں تھے۔ تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس عورت کی عمر 80-85 سال سے کسی طرح کم نہیں رہی ہوگی۔ چہرے پر جھڑیاں مکڑی کے جالے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی کے نیچے کھال لٹکی ہوئی تھی۔ بال بالکل سفید تھے۔ کانوں میں چوڑیوں کی طرح بڑے بڑے خولے تھے، جن کے وزن سے کان بھی نیچے سے کچھ لٹکے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس عمر میں عام طور پر آنکھوں میں مایوسی کی جھلک آ جاتی ہے، لیکن اس عورت کی آنکھوں میں حیرت انگیز طور پر زندگی کی بھرپور چمک تھی۔ یہ تو میری دادی مہتاب کی تصویر ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کندن نے تصویر دیکھتے ہی کہا۔ تمہاری دادی؟ زریاب کے دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ انہی تصویروں میں سے ایک ہے جو میں جاگیردار کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لائی تھی۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ یہ تصویر تمہارے پاس تھی؟ کندن نے اسے گھورا۔ ہاں، یہ تصویر بھی اسی لفافے میں تھی، زریاب نے کہا، لیکن کیا تمہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ میرا مطلب ہے کہ بعض چہرے نہیں زریاب۔ کندن نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں یہ چہرہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ میرا بچپن اس کی آغوش میں گزرا ہے۔ بڑی شفیق، مہربان، رحم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں 11 سال کی تھی۔ میں اپنی دادی کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ میری دادی کی تصویر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا یہ پورٹریٹ ان کے انتقال سے صرف 4-5 مہینے پہلے بنایا گیا تھا۔ وہ آرٹسٹ شہر سے آیا تھا، کئی ہفتے حویلی میں رہا۔ جب وہ دیر تک دادی کو اپنے سامنے بٹھائی رکھتا تو دادی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی۔ آرٹسٹ نے بڑی محنت سے یہ پورٹریٹ بنایا ہے، جسے دادی کے کمرے میں آویزاں کر دیا گیا تھا، اور میرا خیال ہے وہ پورٹریٹ اب بھی اسی کمرے میں ہوگا۔ تمہارے والد کے دادا جدار بخت اور تمہاری دادی کی یہ تصویر میرے ڈیڈی کے پاس، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ زریاب سر جھٹکنے لگی۔ تمہاری دادی کا کمرہ کون سا ہے؟ میں وہ پورٹریٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں اس کمرے میں لے چلوں گی، پہلے یہاں اپنا کام مکمل کر لیں، کندن نے کہا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ انہوں نے پلنگ کا میٹرس اٹھایا، لیکن کوئی ایسی چیز مل نہ سکی جو ان کی رہنمائی کر سکتی۔ وہ اس کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ یہاں بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں آئی۔ یہاں خود نوش کا سامان بڑا ہوا تھا۔ زریاب کے خیال میں 5-6 افراد کے لیے کم از کم 3 مہینوں کے لیے یہ راشن کافی تھا۔ اس کمرے میں بھی انہیں کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ وہ مختلف کمروں سے ہوتی ہوئی اور ایک اور کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ تالا بڑا پرانے طرز کا تھا۔ زریاب نے تو اس قسم کا تالا زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے کسی تار وغیرہ سے کھولنا آسان نہیں تھا۔ کندن اور زریاب برآمدے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کندن برآمدے سے اتر کر ایک بڑا سا پتھر اٹھا لائی اور زور زور سے تالے پر مارنے لگی۔ تالے پر پتھر کی ضربوں کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تالا بے حد مضبوط تھا، کئی ضربوں کے بعد بھی ٹوٹ نہ سکا۔ اس کے برعکس پتھر کے کچھ ٹکڑے ٹوٹ گئے۔ اب زریاب نے کندن سے پتھر لے لیا اور تالے پر ضربے لگانے لگی۔ 15-20 منٹ کی کوشش کے بعد تالا بالآخر ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی، لیکن انہیں بڑی تیزی سے واپس پلٹ جانا پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے کمرے میں کوئی زہریلی گیس بھری ہوئی ہو۔ یہ کمرہ کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان بھی بند تھے، جس کی وجہ سے کمرے کے اندر کی فضا بہت ہی ناگوار سی ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک باہر کھڑی رہی، پھر اندر داخل ہو کر سب سے پہلے کھڑکیاں کھولی۔ کھڑکیاں کھلتے ہی تازہ ہوا اندر داخل ہوئی تو فضا سانس لینے کے قابل ہوئی۔ وہ ہے دادی اماں کا پورٹریٹ۔ کندن نے آتش دان کے اوپر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ زریاب دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ 4x3 فٹ کا کینوس فریم تھا، لیکن اس قدر گرد جمی ہوئی تھی کہ کینوس پر بنی ہوئی تصویر بھی گرد کی تہہ کے نیچے چھپ گئی تھی۔
ज़रियाब ने कुर्सी घसीट कर आतिशदान के करीब रखी, उस पर चढ़कर कैनोस का फ्रेम उतारने लगी। फ्रेम 2 किनों पर अटका हुआ था और खासे वजनी था। ऊपर उठाते हुए ज़रियाब अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और वो उलटकर उसके सर पे गिरा। ज़रियाब को यूं लगा जैसे मिट्टी का बड़ा हुआ टोकरा उसके सर पर उलट दिया गया हो। फ्रेम उसके हाथ से छूट गया, जो कुर्सी से टकराता हुआ फर्श पर गिर गया। ज़रियाब धूल के बादल में लिपटी हुई थी और जब धूल चिमटी तो उसे देखकर कुंदन के हलक से बेख्तियार कहकहे फूट पड़े। ज़रियाब सर से पैर तक धूल में अटी हुई थी। कुंदन उसे पकड़कर दूसरी दीवार पर लगे हुए कद आदम आईने के सामने ले गई। आईने पर भी धूल की तह जमी हुई थी। कुंदन ने हाथ से आईने का कुछ हिस्सा साफ किया और ज़रियाब को उसके सामने खड़ा कर दिया। आईने में अपनी शक्ल देखकर ज़रियाब भी अपने कहकहे रोक न सकी। वो दोनों कुछ देर तक कहकहे लगाती रही, फिर आईने के सामने से हटकर आतिशदान की तरफ आ गई। ज़रियाब फर्श पर पड़े हुए फ्रेम की तरफ देखने लगी। गिरने से फ्रेम की गिर्द झड़ गई थी। तस्वीर साफ हो गई थी। ज़रियाब मतवश नजरों से तस्वीर को देख रही थी। ये वही तस्वीर थी जो उसने कुंदन को दिखाई थी। उसने फ्रेम उठाकर आतिशदान के कांच पे रखा और 2 कदम पीछे हटकर एक बार फिर गहरी नजरों से तस्वीर को देखने लगी। बूढ़ी औरत का ये चेहरा बहुत खूबसूरती से पेंट किया गया था, हैरत अंगेज। वो कुंदन की तरफ देखकर बड़बड़ाई, ये तुम्हारी दादी है और जेदार बख्त तुम्हारे परदादा। लेकिन मेरे डैडी के पास इन दोनों की तस्वीरों की मौजूदगी मेरी समझ में नहीं आ सकी। अगर डैडी ने कभी इनका तस्करा किया होता तो शायद मेरा जहन इस कदर ना उलझता। उस रात जब तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई थी तो मैंने जेदार बख्त वाली तस्वीर का तज़किरा किया था। उसका पोर्ट्रेट भी मैंने इसी हवेली के एक कमरे में आवेज़ा देखा था। तुम्हारे बाबा की बातों से सिर्फ इतना इंकिशाफ हुआ था कि जेदार बख्त का ताल्लुक प्रिंग आबाद से था और मेरे दादा रोशन ज़मीर भी प्रिंग आबाद ही से आकर कराची में आबाद हुए थे। मेरे वालिद की पैदाइश कराची ही में हुई थी, लेकिन मेरे दादा रोशन ज़मीर और तुम्हारे वालिद के दादा जेदार का प्रिंग आबाद से ताल्लुक ये जाहिर करता है कि उन दोनों में भी कोई ताल्लुक ज़रूर था। इसमें तो शुबा नहीं कि हमारे और तुम्हारे ख़ानदान एक ही है, लेकिन हवेली में और मेरे वालिद के पास इन तस्वीरों की मौजूदगी ने मामला उलझा दिया है। काश ये गुच्ची किसी तरह सुलझ जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोशन ज़मीर और जेदार बख्त में कोई करीबी रिश्ता हो? कुंदन ने कहा, यही तो मालूम करना चाहती हूँ कि उनका आपस में क्या रिश्ता था। ज़रियाब ने कहा, वो बाप बेटा थे या भाई थे या आपस में दुश्मन थे। काश कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इस मामले को हल कर सके। तुम्हारे वालिद से मुलाकात के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि उनकी बातों और उनके पास मौजूद दस्तावेजात से कुछ हकायक खुलकर सामने आएंगे, लेकिन यहाँ सूरत-ए-हाल कुछ और ही रंग इख्तियार कर चुकी है। रोशन के कहने के मुताबिक उनकी जिंदगी खतरे में है। हमें सबसे पहले उन पर तवज्जो देनी होगी। हाँ, कुंदन ने उसके खामोश होने पर कहा। रखेल शाह इस जगीर पर कब्जा करना चाहता है। वो बाबा को उस वक्त तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक इस सिलसिले में उसके सारे काम मुकम्मल नहीं हो जाते। और फिर वो कागजात जो बाबा ने शिरान नामी किसी आदमी की तहवील में दे रखे हैं बड़े अहम हैं। तुम्हें ने बताया था कि बाबा के कहने के मुताबिक उन कागजात की मौजूदगी में रखेल शाह का मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो कागजात रखेल शाह के हाथ लग जाएं तो वो उन्हें ज़ाया करके अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। बाबा के बाद सबसे अहम शख्सियत हमारे लिए शिरान नामी उस शख्स की है जिसके पास वो कागजात मौजूद हैं। अगर रखेल शाह शिरान के बारे में जानता और उसे मालूम है कि कागजात उसके पास हैं तो वो उसे गिरफ्त में लेकर कागजात पर कब्जा कर सकता है। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ज़रियाब ने कहा। अगर रखेल शाह को शिरान या उन कागजात के बारे में पता होता तो वो अब तक उन पर कब्जा कर चुका होता और इस तरह तुम्हारे बाबा को मुसलसल कैद में ना रखता। नहीं, कुंदन ने जवाब दिया। बाबा के होते हुए शायद वो कागजात उसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन बहरहाल अगर वो कागजात उसकी तहवील में चले गए तो बहुत ही खतरनाक बात होगी। इसलिए हमें शिरान का भी सुराग लगाना होगा। शिरान तुम्हारे बाबा का वकील तो नहीं? ज़रियाब ने पूछा। मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं, कुंदन ने जवाब दिया। 12 साल पहले जब मैं हवेली में थी तो ज़हमी डैडी का कानूनी मशीर था। जगह के तमाम कानूनी मामलों से निपटना उसी की जिम्मेदारी थी। ज़हमी? ज़रियाब ने हैरत से उसकी तरफ देखा।
اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن اتفاق سے وہ شاعر بھی تھا اور زخمی اس کا تخلص تھا۔ وہ اسی نام سے زیادہ معروف تھا۔ بہرحال اس وقت تو وہی ڈیڈی کا وکیل تھا۔ اس کے بعد اگر ڈیڈی نے کسی اور کی خدمات حاصل کر لی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کندن نے جواب دیا، نہیں۔ زریاب نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی بڑی جاگیر کے قانونی مشیر کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستوں اور جاگیروں کے مسائل خاصے پیچیدہ ہوتے ہیں، ان کے قانونی مشیروں کو آسانی سے سبکدوش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جاگیر کا سارا نظام اب رکھیل شاہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کندن نے کہا، ہاں یہ ممکن ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شیران تمہارے ڈیڈی کا وکیل نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اتنا جانتے ہوں گے کہ رکھیل شاہ سب سے پہلے ان کے قانونی مشیر کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وکیل ہی اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ جاگیردار کے اہم کاغذات اور جاگیردار کا وصیت نامہ وکیل ہی کی تحویل میں ہوگا۔ رکھیل شاہ نے سب سے پہلے تو پھر اسی پر ہاتھ صاف کیا ہوگا۔ کندن نے جواب دیا، نہیں کندن۔ زریاب نے نفی میں سر ہلایا۔ شیران تمہارے ڈیڈی کا وکیل نہیں ہوگا، وہ کوئی ایسا شخص ہے جس پر تمہارے ڈیڈی کو بہت زیادہ بھروسہ ہے، ورنہ اتنے اہم کاغذات اس کی تحویل میں نہ دیے جاتے۔ کندن جواب دینے کی بجائے سوچ میں پڑ گئی۔ زریاب میز کی سطح پر جمی ہوئی گرد پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر اس کی درازوں پر پڑ گئی۔ وہ درازیں دائیں طرف تھی اور دو بائیں طرف۔ تمہاری دادی کے کمرے میں یہ ڈرائنگ ٹیبل، انہیں کچھ لکھنے لکھانے کا شوق تھا؟ زریاب نے سوالیہ نگاہوں سے کندن کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، عربی اور فارسی زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا، اور سنا ہے کہ وہ اپنی دور کی بڑی ادب دوست خاتون تھی۔ ان کی وجہ سے حویلی میں بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی، آئے دن ملک بھر کے شعراء اور دانشور جمع رہتے تھے، کندن نے بتایا۔ زریاب میز کے سامنے گرد آلود کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے دائیں طرف کی اوپر والی دراز کھولی، اس میں 2-3 گرد آلود کاغذ پڑے تھے، ہر کاغذ پر فارسی میں 1-2 شعر لکھے ہوئے تھے۔ کندن فارسی نہیں جانتی تھی، اس نے کاغذ اسی دراز میں رکھ دیے اور نیچے والی دراز کھول لی۔ اس میں کاغذوں کا ایک موٹا سا پلندہ پڑا ہوا تھا، ان کاغذوں کو ایک موٹا دھاگا پرو کر باندھا گیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح فائل کے کاغذات کو اوپر والے کونے میں ٹھیک سے باندھا جاتا ہے، لیکن اس پلندے پر کوئی فائل کور نہیں تھا۔ زریاب گرد چار کر سب سے اوپر والے کاغذ کو دیکھنے لگی۔ یہ تحریر اردو میں تھی، ہینڈ رائٹنگ بڑی پختہ تھی۔ عام طور پر وکیلوں کے منشی اور عرضی نویس قسم کے لوگ اس انداز میں لکھا کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے کے ادیب، شاعر اور دانشور قسم کے لوگوں کے لکھنے کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ زریاب پہلے چند جملے بڑی مشکل سے پڑھ سکی، لیکن پھر اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ یہ کسی دلچسپ داستان کی ابتدا تھی۔ زریاب صفحات پلٹ پلٹ کر رکھنے لگی۔ اس نے جو جملہ بھی پڑھا اس میں اسے خاصی دلچسپی نظر نہ آئی۔ یہ تقریباً 150 کاغذ تھے اور ہر کاغذ کے صرف ایک ہی طرف لکھا ہوا تھا۔ کاغذوں کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور وہ خاصے خستہ ہو چکے تھے، لیکن زریاب کو یہ جان کر بے حد افسوس ہوا کہ یہ تحریر نامکمل تھی۔ اسے آگے کے صفحات نہیں تھے۔ زریاب میز کی دوسری درازیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید باقی صفحات کسی دوسری دراز میں ہوں، لیکن اسے بے حد مایوسی ہوئی۔ تمام درازیں خالی تھی۔ کہیں کہیں سے چند جملے پڑھنے سے زریاب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی کے عشق کی داستان تھی۔ مختلف مقامات کے علاوہ کسی جگہ اس میں سندس محل کا ذکر بھی آیا تھا، لیکن اس کے بارے میں صحیح اندازہ پوری تحریر پڑھنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ کیا یہ قلمی نسخہ میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں؟ زریاب نے سوالیہ نگاہوں سے کندن کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں اس سے اپنے کام میں مدد مل سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کندن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بابا نے دادی اماں کے انتقال کے بعد ان کے اس طرح کے بہت سے قلمی نسخے ایک صندوق میں بند کر کے زخمی صاحب کے حوالے کر دیے تھے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں کوشش کر کے تمہیں دادی اماں کے وہ قلمی نسخے بھی دلوا سکتی ہوں۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی، زریاب نے کہا، اور اسے اس تحریر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مہتاب اپنے دور کی معروف ادیبہ رہی ہوں گی۔ ممکن ہے اس کے فلمی نسخوں میں کوئی ایسی چیز بھی ہاتھ لگ جائے جس سے زریاب کو اپنے مشن کی تکمیل میں بھی کوئی مدد مل سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اس قسم کے لوگ صرف افسانہ نگاری اور شاعری ہی نہیں کرتے، انہیں اپنے حسب نسب کا بڑا خیال رہتا ہے۔
اس مقام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ صندوق میں بند مہتاب کے قلمی نسخوں میں کوئی ایسی تحریر بھی ہوگی جو اس خاندان کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ چلو اب چلیں، یہاں سے تمہیں اور کچھ نہیں مل سکتا، کندن نے کہا۔ وہ دونوں اس کمرے میں باہر آئی۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے زریاب نے پیچھے مڑ کر آتش دان کے کانچ پر رکھی ہوئی مہتاب کی تصویر کی طرف دیکھا۔ باہر نکل کر کندن نے دروازہ بھیڑ کر کنڈا لگا دیا۔ جب وہ دوبارہ کوپام والے کمرے کی راہداری سے ہوتی ہوئی باہر نکلی تو رزمک ابھی تک گڑھا کھودنے میں مصروف تھا۔ اس کے پاس صرف ایک کدال تھی۔ اس نے گڑھا کھودنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں زمین ہاتھ سے سخت تھی، جس سے اسے کھدائی میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہاں دھوپ بھی براہ راست پڑ رہی تھی۔ رزمک کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور پشت سے قمیض جسم پر چپکی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو اپنے قریب آ کر رزمک نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ مہتاب کی تصویر گرنے سے اڑنے والی دھول کندن پر بھی پڑی تھی، لیکن زریاب تو اس طرح دھول میں لپٹی ہوئی تھی کہ اس کی شکل پہچاننا دشوار ہو رہا تھا۔ ابھی تک گڑھا نہیں کھدا، کیا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ زریاب نے رزمک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑا سا کام باقی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ دونوں اندر جا کر اپنا خلیہ درست کر لیں۔ قبر تیار ہو جائے گی تو میں بتا دوں گا تاکہ ہم تینوں مل کر روشن کی نعش کو قبر میں اتار سکیں، رزمک نے کہا۔ زریاب کو اچانک یاد آ گیا کہ وہ دھول میں اٹی ہوئی تھی۔ وہ کندن کے ساتھ کوپانگ والے کمرے میں آئی۔ اس کے سوٹ کیس میں کپڑوں کے 3-4 جوڑے موجود تھے۔ اس نے ایک جوڑا اپنے لیے منتخب کیا اور دوسرا کندن کی طرف بڑھا دیا۔ کندن قد و قامت میں اس جیسی ہی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کا لباس کندن کو بھی ٹھیک آئے گا۔ پہلے زریاب باتھ روم میں گئی۔ اس نے جسم کے کپڑے اتار کر وہیں ایک کونے میں ڈالے اور نہانے کے بعد صاف کپڑے پہن لیے اور باتھ روم سے باہر آ گئی۔ اس نے بال نچوڑ کر دوپٹہ اس طرح سر پہ لپیٹا جیسے پگڑی باندھ دی ہو۔ کندن باتھ روم میں گئی تو زریاب نے دونوں ڈائریاں اور دوسری چیزیں سوٹ کیس میں رکھ لی اور پلنگ کی پٹی پر بیٹھ کر مہتاب والے قلمی نسخے کا مطالعہ کرنے لگی۔ اس نے پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کیا تھا تاکہ اسے اس تحریر کو سمجھنے میں کچھ آسانی رہے۔ تحریر خاصی دلچسپ تھی۔ اس میں اتنی گرفت تھی کہ ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پہلے جب زریاب نے کہیں کہیں سے اقتباسات پڑھے تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عشقیہ داستان تھی، لیکن 10-12 صفحات تواتر سے پڑھنے کے بعد زریاب کو اپنی رائے بدلنا پڑی۔ وہ محض عشقیہ داستان نہیں، جانثار نامی کسی شخص کی سوانح تھی۔ اندازے بیاں بڑا دلچسپ تھا۔ عربی اور فارسی کے الفاظ بکثرت استعمال کیے گئے تھے، جس سے زریاب کو تسلسل سے پڑھنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن وہ بہرحال پڑھتی رہی۔ 15-20 منٹ کے بعد کندن بھی باتھ روم سے آ گئی۔ زریاب کی قمیض اسے بالکل فٹ آئی تھی۔ اس نے بھی اپنے کپڑے باتھ روم میں چھوڑے۔ مزید 20 منٹ کے بعد رزمک دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اس فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہیے۔ اس نے روشن کی نعش کی طرف اشارہ کیا۔ زریاب نے مہتاب کا قلمی نسخہ سوٹ کیس میں رکھ کر ڈھکن بند کیا اور کندن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دونوں روشن کی نعش کے قریب آئی۔ ان تینوں نے مل کر نعش کو اسی چادر میں اچھی طرح لپیٹا جو زریاب نے بستر سے اٹھا کر اس پر ڈالی تھی۔ وہ تینوں جھک کر نعش اٹھانے لگے۔ زریاب کی زندگی میں یہ اس قسم کا پہلا موقع تھا کہ وہ کسی لاش کو اس طرح اٹھا رہی تھی۔ لاش اکڑ گئی تھی اور خاصی وزنی تھی۔ رزمک نے اسے پیروں کی طرف سے اٹھایا۔ زریاب اور کندن نے سر کی طرف سے۔ ان دونوں کو خاصی دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن جیسے تیسے وہ نعش کو کھدی ہوئی قبر تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کندن اور رزمک قبر میں اتر گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے لاش کو قبر میں ڈالا۔ قبر سے نکل کر کندن زریاب کے قریب کھڑی ہو گئی اور رزمک قبر میں رکھی ہوئی نعش پر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ دونوں ایک طرف سوگوار سی کھڑی دیکھتی رہی۔ نعش کو بھی پوری طرح نہیں ڈھکا تھا کہ حویلی کے گیٹ کی طرف سے کسی موٹر کی آواز سنائی دی۔ آواز ان تینوں نے سنی تھی اور وہ تینوں چونک گئے تھے۔ رزمک ایک دم سیدھا ہوا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کدال پھینک کر حویلی کے گیٹ کے قریب والی عمارت کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ موٹر کی آواز سن کر زریاب پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں خامس اور کوپام واپس تو نہیں آ گئے۔ اس نے کندن کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی وحشت سی تھی۔ اس دوران رزمک بھی دوڑتا ہوا واپس آیا۔ ہامس پولیس کو لے کر آیا ہے، بھاگو، وہ قریب پہنچ کر چیخا۔ زریاب نے دوڑ کر کمرے میں جا کر اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور کندن اور رزمک کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ وہ ایک دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ کندن ایک قدم پیچھے تھی۔ اس کی چیخ سن کر زریاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کندن اس وقت لڑکھڑا کر گر رہی تھی اور 2 پولیس والے تیزی سے دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔